پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور لڑکی کا گھر بنانے اور بگاڑنے میں سمجھتی ہوں ماؤں کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ کی بیٹی شادی ہو کر گئی ہے اور وہ آپ کو فون کر کے بتا رہی ہے کہ میرے گھر میں معاملات ہیں، دیکھیں اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے، معاملات ہر جگہ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، تو آپ کو اچھی ماں اگر آپ ہیں تو آپ ہمیشہ سے اس کو یہی کہیں گی کہ بیٹا تم ایڈجسٹ کرو یا کچھ مطلب کر کے اپنا گھر سنبھالو. لیکن جو مائیں اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیتی ہیں یا جو مائیں اپنی بچیوں کو شے دیتی ہیں آگے مزید لڑنے کی یا زبان چلانے کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں جا کے پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بالکل اس بات پہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سے آپ بات کریں. بالکل، آپ نے بہت ہی نازک عنوان کو، موضوع کو چھیڑا ہے کہ مائیں جو ہیں، چونکہ مائیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہر چیز کو محسوس کرتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ احساسات نگیٹو کی طرف بھی جاتی ہیں. پازیٹیو ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نگیٹو احساسات جو ہوتی ہیں کہ بھائی وہ اپنے بچیوں کی جو ہے نا بجائے تربیت کرنے کے، بجائے اس کو صبر و تحمل کا درس دینے کے، وہ کہتے ہیں بیٹا اچھا کیا آپ نے مجھے بتایا. اور ایسی کوئی بھی بات ہو نا، آپ بے دھڑک ہو کے ہمیں بتائیں. آپ بیٹا، آپ ہمارے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اور آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ اکیلی ہیں یا آپ لاوارث ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کا زندہ ہیں، آپ کے ساتھ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور جب بھی آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہمارا دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. بھائی اگر ہمارے دروازے ہر وقت اس بات کے لیے کھلے ہیں اور ہم ماں باپ کے صرف یہی احساسات رہ گئے ہیں کہ بیٹی ناراض ہو کے ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو گلے لگائیں، تو پھر شادی کیوں کروائی؟ ہر وقت اس کو سینے سے لگا کر رکھیں، یا اپنے احساسات ان کو جتائیں اور ان کی سہولیات جو ہے اپنے گھر میں اس کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، جو سسٹم بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو جوڑا جوڑا بنایا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جا رہے ہیں، اور جنت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی اس کے مطابق مشن، اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق، اللہ کی قدرت کے مطابق اسے لڑکی کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو ان کے لیے سکون کے باعث بنایا، ان کے اطمینان کا باعث بنایا کہ وہ ایک جو بے چینی سی وہ محسوس کر رہے تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی تنہا محسوس کر رہے تھے، تو اس تنہائی کو اور اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کا انتظام کیا. اور اس دیکھو ایک خوبصورت لڑکی میرے سامنے آ گئی تو وہ جنت بھی ان کے لیے خوبصورت اور زیادہ بن گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور اس سسٹم میں ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے منشا کے مطابق دخل اندازی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ واحد رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا بہت خوبصورتی کے ساتھ. اور دنیا کائنات میں سب سے پہلا رشتہ ہے، ماں باپ پہلا رشتہ نہیں ہے، ماں بیٹا بیٹیاں پہلا رشتہ نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ یہ فرسٹ رشتہ ہے دنیا کائنات میں. کہ آدم علیہ السلام کے بعد بیٹا بیٹی وغیرہ سب کچھ بات کی بات ہے، سب سے پہلے ان کی بیوی کا معاملہ ہے. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے پہلا رشتہ ہے، سب سے مقدس اور اعلیٰ رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باعث اطمینان، باعث سکون قرار دیا ہے کہ ہم نے جو جوڑا بنایا ہے، جوڑا اس لیے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں، اطمینان پہنچائیں، اور ایک دوسرے کے وفاداری کے ساتھ وہ چلیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ان تمام مقاصد کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں، معاشرے کی بہتری کو دیکھیں، اور اپنی بیٹی کے خاندان کی بہتری کے لیے سوچیں، اور اس کی خاندانی زندگی پہ اچھے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، اسے اچھے سبق دیں، اچھے درس دیں، اور اس کو اچھا گائیڈ کریں. نہ یہ کہ اس کو پیچھے بیک لانے کی کوشش کریں کہ اپنے گھر کی اچھائیاں اور اپنے گھر کی سہولیات اور اپنے گھر کی ہمدردیاں جتانے کے بجائے ان کو شوہر کی وفاداری کا درس دیا جائے، اور شوہر کی جو طرف سے سہولیات ہیں ان کو جناب ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ آپ کی بیٹی کے ذہن میں جو ہے اس کے سسرال جو ہے وہ ایک اچھا گھر ثابت ہو، اور اس کا شوہر جو ہے وہ ایک خیر خواہ اور محبت والا وفادار شوہر ثابت ہو. وہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو جتائیں اور ان کو سمجھائیں، تاکہ ان کے ذہن میں کوئی خلش پیدا نہ ہو کہ شاید جی میرے ماں باپ کے گھر میں تو مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار ملتا تھا، اب یہاں کچھ نہیں مل رہا. اور ایک اور چیز میں آپ کو کوٹ کروں اس میں کہ ہم نے خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا ہے، کہ جو چیزیں خواہش کے درجے میں آتے ہیں کہ بھئی صرف ہماری آسانی کے لیے ہیں، یا ہمارے آنکھوں کے سامنے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے. اور ہم نے سمجھا کہ جو آسائش و آرائش کی چیزیں ہیں وہ ہمارے بیٹی کو ملنی چاہیے یا ہمارے خاندان میں آنی چاہیے، جبکہ ضرورت اور چیز ہے، آسائش اور چیز ہے. اور اللہ اس کے رسول کے مطابق جو ہے وہ ضروریات کا پورا کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. میاں بیوی کے لیے، آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. جو آسائش و آرائش ہیں، جو آرام کی چیزیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کا انتظام کریں گے. تو بہت ہی
ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے، اور اگر کہیں اس کی کمی ہو تو اسے ہمیں محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ضروریات پہ توجہ دینی چاہیے۔ بہت اچھی بات، بہت بریفلی آپ نے چیزوں کو ڈیفائن کیا، اور یقیناً بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوں گی، وہ اب مزید میں سمجھتی ہوں کہ کلیئر ہونی چاہیے۔